पहले हमने देखा कि रिमांड नहीं दिया जा रहा था, बार बार की कोशिशों के बावजूद अरमगान ताउन नहीं करता। लीक्ड ऑडियो में जो चीजें पता चल रही हैं वो बड़ी हैरान कुन है। अरमगान कुरैशी, कामरान कुरैशी, आसिफ कुरैशी, आसिफ जमील कुरैशी, इनकी मुबैना ऑडियो लीक हुई है। 50,000 रुपए में सहूलतें मिल जाएंगी। अब इस केस में एक किरदार और सामने आया, उसका नाम है बिलाल टेंशन। अरमगान के लिए हालात अच्छे नहीं है। अब तक हर बार तगड़े मुल्जिम, माली तौर पर मजबूत मुल्जिम को हर बार बचते हुए साल सवा साल लगे, लेकिन अरमगान बच जाएगा। क्या मुस्तफा आमिर केस में भी वही सब हो रहा है जो किसी तगड़े मुल्जिम के केस में होता है? नजर तो कुछ ऐसा ही आ रहा है। पहले हमने देखा कि रिमांड नहीं दिया जा रहा था, बार बार की कोशिशों के बावजूद भी। फिर हमने देखा कि ये पता चला अरमगान ताउन नहीं कर रहा, शिराज मुकर रहा है। 10 कहानियां हमारे सामने आई। अब एक ऑडियो लीक हुई है। इस लीक्ड ऑडियो में जो चीजें पता चल रही हैं वो बड़ी हैरान कुन है। आज न्यूज ने इसको रिपोर्ट किया और इन ऑडियोज को जो सामने आई हैं, खुद इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने वाले इस केस से मुताल्लिका लोग हैं। हम तक भी ये जहां से पहुंची हैं ऑडियोज, वो इस केस से बराह रास्त जुड़ी हुई शख्सियत है कामरान कुरैशी की शख्सियत। उन्होंने ही ये ऑडियोज मुझ तक भी पहुंचाई कि इस केस में क्या हो रहा है। यानी वो इन अ वे ये जाहिर कर रहे हैं कि शायद उन्हें भी नहीं पता कि इस वक्त इस केस में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन आज न्यूज ने इसको जो रिपोर्ट किया है, अगर आप उस पर गौर करें तो आपको नजर क्या आता है। बताया जा रहा है कि मुस्तफा आमिर केस में मुल्जिम अरमगान को पुलिस की हिरासत में सहूलतें फराहम करने का इंकशाफ हुआ है। अरमगान को सहूलतें फराहम करने का इंकशाफ। मुस्तफा आमिर केस में अरमगान को पुलिस हिरासत में सहूलतें फराहम करने के इंकशाफ के हवाले से नाम आ रहा है एक शख्सियत का, जिनका नाम है आसिफ जमील कुरैशी। अरमगान कुरैशी, कामरान कुरैशी, आसिफ कुरैशी। ये बताया जा रहा है कि ये साहब हैं मुल्जिम के चचा। अब ये सगे चचा हैं या ये कजन हैं मुल्जिम के वालिद के, ये अभी नहीं पता, लेकिन ये मुल्जिम के चचा बताए जा रहे हैं। इन्होंने केस पर असरअंदाज होने की मुबैना तौर पर कोशिश की है। डीआईजी सीआईए के एस्टैब्लिशमेंट इंचार्ज बताए जा रहे हैं ये साहब आसिफ जमील कुरैशी। इनकी मुबैना ऑडियो लीक हुई है। मल्टीपल ऑडियोज हैं जो मुझे भी भेजी गई, वो सारी की सारी मेरे पास मौजूद हैं और उनको जाहिर है कि हम सेव कर लेंगे ताकि ये आगे जाकर किसी जगह काम आए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो ये चीजें मौजूद होनी चाहिए। इस ऑडियो में आसिफ जमील कुरैशी जो हैं, उनको पुलिस अफसर ने अरमगान पर तशद्दुद ना करने की मुबैना यकीन दहानी कराई है। ऑडियो के मुताबिक आसिफ कुरैशी ने कहा कि सीआईए के छापे के दौरान मैंने अरमगान को सरेंडर करवाया। वो छापा जिसमें 2 पुलिस वालों पर गोलियां चली, जख्मी हुए, 4 घंटे तक जारी रहा। मैं 2 घंटे तक अरमगान के साथ बंगले पर मौजूद था। ये ऑडियो में ये साहब बताते हैं कि मैं अरमगान के साथ मौजूद था। आसिफ जमील कुरैशी को जो पुलिस ऑफिसर जवाब दे रहा है, वो कहता है कि गिरफ्तारी के बाद अरमगान मेरे पास बैठा हुआ था। अरमगान को बताया कि अब तक तुम पर तुम्हारे चचा की वजह से तशद्दुद नहीं किया। अब तक तुम पर तुम्हारे चचा की वजह से तशद्दुद नहीं किया। तफ्तीशी अफसर के मोबाइल से अरमगान के कपड़े मंगवाने के लिए वालिद को मैसेज करवाया। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे चचा की वजह से तुम्हें अच्छी जगह रखा हुआ है। अरमगान को अच्छी जगह रखा हुआ है। अच्छा, अरमगान को हमने उन्हीं कपड़ों में देखा जिन कपड़ों में उसकी इब्तिदाई तस्वीर आई, और वो अदालत में ये बता रहा था कि मुझे 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, कपड़े तब्दील करने नहीं दिए जा रहे। फिर पुलिस ऑफिसर जो है वो आसिफ जमील से गुफ्तगू करते हुए कहता है कि 50,000 रुपए में सहूलतें मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे चचा ने 5 लाख रुपए ऑफर किए थे। मैंने मना कर दिया कि तुम 5 लाख वाली पार्टी नहीं। मैंने कहा तुम्हें जो जगह बता रहा हूं वहां जाओ, 2 खिदमतगार मिलेंगे। यह केस हफ्ते में खत्म होने वाला नहीं है। यह केस हफ्ते में खत्म होने वाला नहीं है। इसमें दहशतगर्दी की दफा शामिल है। पुलिस अफसर ने मजीद कहा कि केस 6 से 8 महीने चलेगा। ऑडियो, लीक्ड ऑडियो में, और ये सारी ऑडियोज मौजूद है हमारे पास, 6 से 8 महीने चलेगा। उसके बाद राजीनामा हो जाएगा। जेल का टावर इंचार्ज मेरे साथ है। टावर इंचार्ज ने मुझसे अरमगान के लिए 50 लाख रुपए का बोला था। तुम 5 लाख वाली पार्टी नहीं, 50 लाख रुपए का बोला था। जो इस केस को कवर कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, जो इन मामलात को देख रहे हैं,
وہ تو کہتے ہیں کہ پارٹی ارب پتی ہے. اب ارمغان کے والد کامران قریشی جب میڈیا سے بات کرتے وہ کہتے ہیں سو کالڈ بہت امیر، سو کالڈ ارب پتی، یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں، امپریشن دے رہے کہ ارب پتی والی بات نہیں ہے. حالانکہ وہ ارمغان ملینز آف ڈالرز کا پاکستان میں بزنس لایا، ملینز آف ڈالرز، وہ یہ باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن ارب پتی نہیں ہے، وہ یہ بات بھی بتاتے ہیں. اب اس کیس میں ایک کردار اور سامنے آیا، اس کا نام ہے بلال ٹینشن. یہ جو بلال ٹینشن ہے، اس کا نام پہلی بار ہم لوگوں نے سنا کامران قریشی سے سوال کرتے ہوئے، کامران قریشی کی جانب سے بھیجی گئی آڈیوز میں. اب اس بلال ٹینشن کا نام ہم نے دوسری بار کب سنا؟ دوسری بار نام سنا بلال ٹینشن کا جب کامران قریشی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. یہ وہ موقع تھا جب ہم نے دیکھا کہ ایسا شخص جس کا بیٹا قتل کے الزام میں گرفتار ہے، پولیس پر حملے کے الزام میں گرفتار ہے، منشیات کے الزام میں، منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار ہے، وہ شخص جو ہے وہ وہاں پر بڑا چٹکی بجاتے ہوئے، جھومتے ہوئے وہ گانا سنا رہا تھا. بڑا حیران کن مرحلہ تھا. لیکن انہوں نے تب بھی بلال ٹینشن کا نام لیا تھا. اب بلال ٹینشن کا جو ہے وہ نام جب وہ ایک اور جگہ لیتے ہیں، بی بی سی سے وابستہ صحافی ہیں ریاض سہیل صاحب، بڑے قابل احترام، بڑے سینئر صحافی اور اپ رائٹ آدمی، بڑا صحافتی برادری میں ان کا نام ہے، عزت ہے. تو ریاض سہیل صاحب جو ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کیا ہوگا ارمغان کے والد سے. یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آپ کا نمبر سیوڈ ہے ایز بلال ٹینشن. وہ کہتے ہیں بھائی میں ریاض سہیل ہوں، بی بی سی سے وابستہ ہوں، یہ آپ ریاض ٹینشن بلال ٹینشن کیا بتا رہے ہیں مجھے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میرے پاس تو نام سیوڈ ہے آپ کا بلال ٹینشن. ممکنہ طور پر آپ کے پاس ملٹیپل کالز آئی ہوں، اس کے بعد آپ سیو کر رہے ہوں، تو آپ کسی نام کو کسی غلط نمبر سے سیو کر سکتے ہیں، یہ غلطی ہو سکتی ہے. تو وہ بلال ٹینشن بتاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ ایک اور آڈیو سنواتے ہیں کامران قریشی صاحب، جس میں ان کو کوئی صحافی ان سے کہہ رہا ہے کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ریاض سہیل کو نہیں جانتے، یعنی بڑا نامی گرامی صحافی ہے، آپ ریاض سہیل کو نہیں جانتے، آپ اس کو بلال ٹینشن کہہ رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں بھائی بلال ٹینشن کے نام سے میرے پاس نام سیو تھا. اب اس بلال ٹینشن نے جو ارمغان کے ساتھ ایک سے زائد مقدمات میں نامزد رہا ہے، اس نے کیا یہ ہے کہ اس نے حفاظتی ضمانت کے لیے رجوع کر لیا ہے. ملزم نے عدالت سے حفاظت کے لیے رجوع کیا اور کہا کہ اس کا نام بلا وجہ لیا جا رہا ہے. عدالت نے اس کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے. بلال ٹینشن نے پولیس سے تحفظ کے لیے درخواست عدالت میں دائر کی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں. جنوبی وہی شہر کا حصہ، کلفٹن والی سائڈ، صدر اور اس سے آگے کی سائڈ. تو درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کو دوسرے مقدمات میں 2 فروری کو گرفتار کیا گیا تھا. درخواست گزار نے سیشن عدالت سے ضمانت حاصل کر لی. پھر سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ایک شخص میرا نام لے رہا ہے، وہ شخص اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے مجھے پھنسا رہا ہے. وہ شخص کون ہے؟ وہ ہے کامران قریشی. بلال ٹینشن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے پھنسانے کے لیے، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے میرا نام استعمال کر رہا ہے. یہ درخواست گزار کہتے ہیں کہ میرا اس شخص سے، کامران قریشی سے، کوئی رابطہ، کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ میرا اس کے بیٹے سے کسی قسم کا تعلق ہے. بلال ٹینشن کہتا ہے نہ میرے کوئی تعلقات ہے اس کے بیٹے سے، خدشہ ہے کہ مجھے کسی مقدمے میں نامزد نہ کر دیا جائے. ملزم نے عدالت سے جانی اور مالی تحفظ کی استدعا کی. عدالت نے عدم حاضری پر یہ درخواست مسترد کر دی ہے. بلال ٹینشن کا نام ملزم ارمغان کے والد کامران نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیا تھا، یہ میں آپ کو بتا چکا. بلال ٹینشن اور ارمغان کراچی میں تھانہ ساحل، اس کے ایک مقدمے میں دونوں ساتھ نامزد رہ چکے ہیں. آج سے 6 سال پہلے بھتہ خوری کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا تھا. بلال ٹینشن پر مختلف تھانوں میں مجموعی طور پر 14 مقدمات درج ہیں. یہ شخص جو ہے یہ دھڑا دھڑ ملزم بنتا ہوا آیا ہے، تو اس پر 14 مقدمات درج ہیں. بلال ٹینشن پر ایک یہ کردار سامنے آیا ہے. اور ایک یہ ہوا کہ یہ جو دن گزرا ہے، اس دن میں ہم نے کیا دیکھا کہ آئی جی سندھ اپنی ٹیم کے ساتھ بریفنگ دے رہے تھے. جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی ہے، اس کے ارکان یہیں کراچی کے ہیں. اگر رفیع اللہ ہیں پیپلز پارٹی والے، خواجہ اظہار الحسن ہیں متحدہ قومی موومنٹ والے، اور ان کے ساتھ دیگر ارکان، ان کو بریفنگ دی گئی اس کیس کے بارے میں. آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے، ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر نے، اور ان کی جو دیگر ٹیم ہے اس نے، اور جو اب تک کی پیش رفت ہے اس کے بارے میں بتایا. اس کمیٹی میں نے آپ کو بتایا اگر رفیع اللہ، خواجہ اظہار الحسن، آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی، ڈی جی اے این ایف، کیونکہ منشیات کا معاملہ بھی ہے، تو یہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں. اور ایس ایس پی، اے وی سی سی، ان تمام نے، انیل حیدر صاحب کا نام،
تو ان تمام نے یہ بریف کیا اور یہاں یہ بتایا کہ اس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ کمیٹی کے ارکان نے کہا کہ ٹھوس شواہد کے ساتھ، بہترین تفتیش کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ بڑے نام ہیں تو چھوڑا کسی کو نہیں جانا چاہیے، سب پر ہاتھ ڈالا جائے۔ بہترین اس کی تفتیش ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم مطمئن ہیں ہمیں اب تک جو بریفنگ دی گئی ہے اس بریفنگ کے حوالے سے، تو یہ تمام چیزیں اس کیس میں اب تک ہمارے سامنے آئی ہیں۔ کیس آگے بڑھ رہا ہے اور اس آگے بڑھتے کیس میں جو مسلسل چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ارمغان کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن ایک یقین اس سسٹم کو دیکھنے والے تمام لوگ ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ یقین یہ ہے کہ ارمغان اس کیس میں بچ جائے گا۔ وہ یقین یہ ہے کہ مصطفیٰ عامر کے اس معاملے میں انصاف ہو بہت مشکل ہے۔ وہ یقین کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اب تک ہر بار تگڑے ملزم کو، مالی طور پر مضبوط ملزم کو ہر بار بچتے ہوئے دیکھا۔ وہ جو کہتے ہیں نا، ایک مکڑی کا جالا ہے جس میں کیڑے مکوڑے پھنس جاتے ہیں اور بڑا درندہ پھاڑ کے مکڑی کا جالا نکل جاتا ہے، یہ مثال عام طور پر دی جاتی ہے۔ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کیس میں بھی 6-8 مہینے لگیں، سال سوا سال لگے، لیکن ارمغان بچ جائے گا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو ہب دریجی میں جس جگہ مصطفیٰ عامر کی جان لی گئی، اس جگہ ایک 302 کا پرچہ کہ قتل کی واردات وہاں ہوئی ہے، وہاں مصطفیٰ عامر زندہ تھا، وہ قتل کا مقدمہ بند کر دیا گیا ہے۔ وہ قتل کا مقدمہ جہاں قتل ہوا وہ بند کر دیا گیا ہے، اور قتل کا مقدمہ یہاں کراچی میں چل رہا ہے۔ یہاں تشدد ہوا، یہاں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، قتل نہیں ہوا تھا، یہاں تشدد ہوا تھا۔ تو یہ کیس بھی پولیس کی اس چیز کی وجہ سے، کراچی کے بیسٹ کرائم رپورٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں اس چیز کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے۔ آگے جا کر کیا بنے گا، عدالتوں میں کیا ثابت ہوگا، یہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے بہت گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔